بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نواب آف کالا باغ اور نواب اکبر خان بگٹی کی شخصیت میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی تھی۔ یہ دونوں شخصیات سخت گیر مزاج کے مالک اور کبھی بھی کسی کے آگے نہ جھکنے والے تھے۔ ان دونوں نوابوں میں سے ایک تو یہاں تک کہہ دیا کرتا تھا کہ میں کسی کے آگے بھی جواب دہ نہیں ہوں۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ جو لوگ اپنے رویے میں کسی قسم کی لچک نہیں رکھتے وہ اکثر ٹوٹ جاتے ہیں، اور بالکل اسی مثال کی طرح ان دونوں شخصیات کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ دونوں نواب ہی اپنے موقف اور اپنے وضع کردہ اصولوں پر ڈٹ گئے تھے، بالآخر جس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ یہ دونوں ہی غیر طبعی موت کا شکار ہو گئے۔ یہاں تک کہ ان دونوں شخصیات کی نماز جنازہ میں بھی محض چند افراد کے سوا کوئی بھی شریک نہیں ہو سکا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ لوگوں میں یہ خوف اور لا تعلقی تھی کہ شاید ان کی نماز جنازہ میں شرکت پر ہم سے کوئی ناراض نہ ہو جائے یا ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ یہ دونوں ہی دشمندار نواب تھے۔ ان دونوں دبنگ نوابوں میں سے نواب آف کالا باغ کی جنرل ایوب خان سے دوستی تھی اور نواب اکبر خان بگٹی کی ذوالفقار علی بھٹو سے دوستی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ نواب اکبر خان بگٹی کسی کو بھی اپنا نہیں مانتے تھے، کیونکہ وہ ارسطو کے اس قول کے قائل تھے کہ دنیا میں کوئی کسی کا دوست نہیں۔ اس لیے نواب اکبر خان بگٹی بھی اکثر کہا کرتے تھے کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے، لیکن ہاں البتہ میرے واقف کار بہت ہیں۔ نواب آف کالا باغ اور نواب اکبر خان بگٹی دونوں ہمیشہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کر رکھا کرتے تھے۔ ان دونوں کے رعب اور دبدبے کا عالم یہ تھا کہ ان کی کہی گئی ہر بات اور فیصلہ کی مخالفت اور انکار کرنے کی جرت کسی میں بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ نواب آف کالا باغ الیکشن کے دوران اپنے علاقے کی نمائندگی کے لیے امیدواروں کا اعلان کر دیا کرتے تھے، اور پھر منتخب بھی وہی ہوا کرتے تھے، اور دوسرے نواب اکبر خان بگٹی کا طریقہ کار بھی یہی ہوا کرتا تھا۔ ان کی جمہوری وطن پارٹی میں بہت سے بلوچ سردار بھی شامل تھے، لیکن نواب اکبر خان بگٹی جو فیصلہ سنا دیا کرتے تھے وہ حتمی اور اٹل ہوتا تھا۔ ان بلوچ سرداروں میں سے کسی میں بھی نواب صاحب کے فیصلے کی مخالفت کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ایک بار ایسے ہی نواب اکبر خان بگٹی سے کسی صحافی نے یہ سوال پوچھ لیا کہ نواب صاحب ایک بات تو بتائیں، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں آپ کا جھکاؤ کس کی طرف ہے؟ تو نواب اکبر خان بگٹی نے گرجدار آواز میں اس صحافی کو دو ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ یاد رکھنا کہ ہم کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، بلکہ کسی کی حمایت یا مخالفت کیا کرتے ہیں۔ نواب اکبر خان بگٹی کی بہت خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنے بلوچ خاندان کے افراد کی شادیوں کے موقع پر ان کے نکاح بھی اکثر خود ہی پڑھایا کرتے تھے۔ نواب آف کالا باغ کو 16 نومبر 1967 کو جب وہ اپنے کمرے میں اخبار پڑھنے میں مصروف تھے تو ان کی بہو اور بڑے بیٹے یعنی ملک علا یار خان کی بیوی نے خود نواب آف کالا باغ کو اس کی بندوق سے فائر کر کے قتل کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نواب آف کالا باغ کو وہ بہو بہت رنگین مزاج اور فیشنیبل لڑکی تھی، جسے ہم اسلامی روح سے بے حیا بھی کہہ سکتے ہیں۔ خیر، نواب آف کالا باغ نے اپنی اس بہو کو پردے میں رہنے اور مناسب لباس پہننے کی سختی کے ساتھ ہدایت کی تھی، لیکن جب نواب صاحب کے بار بار ہدایت کرنے پر بھی ان کی بہو پر ہدایات کا اثر نہ ہوا تو نواب آف کالا باغ نے شدید غصے کے عالم میں اس بہو کو ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ پھر اسی بہو نے اپنے اس تھپڑ کا بدلہ مکاری سے کام لیتے ہوئے نواب آف کالا باغ کو خود انہی کی بندوق سے قتل کر کے لیا۔ سمیرہ ملک اور آئلہ ملک دونوں نواب آف کالا باغ کی پوتیاں ہیں، اور یہ نواب آف کالا باغ کی اسی بہو کی بیٹیاں ہیں جس کی بے حیائی پر نواب صاحب نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ اب اس بہو کی دونوں بیٹیوں کی بھی صورتحال یہ ہے کہ سمیرہ ملک اب تک 4 شادیاں کر چکی ہیں اور دوسری بیٹی آئلہ ملک 3 شادیاں کر چکی ہیں۔ نواب آف کالا باغ کے بعد پاکستان کے دوسرے دبنگ نواب اکبر خان بگٹی کا انجام بھی قتل کی صورت میں ہی ہوا تھا۔ بگٹی صاحب بھی 26 اگست 2006 کو ضلع کوہلو کے ایک پہاڑی سلسلے میں فوجی آپریشن کے ذریعے قتل کر دیے گئے۔ نواب آف کالا باغ اور نواب اکبر خان بگٹی دونوں ڈکٹیٹر ہونے کے باوجود بہت اصول پسند شخصیات تھے، اور اس بات کی گواہی تو تاریخ بھی دیتی ہے کہ ان دونوں پر ہی کبھی بھی کسی قسم کی مالی کرپشن کا
کوئی الزام نہ لگا تھا۔ ایک بار جب پاکستان کے سابق صدر سکندر مرزا اپنی دوسری بیوی ناہید مرزا کے ہمراہ نواب آف کالا باغ کے گاؤں کالا باغ گئے تو انہوں نے جب اپنی اہلیہ کو نواب آف کالا باغ کے گھر بھیجنا چاہا تو نواب آف کالا باغ نے سکندر مرزا کو یہ کہہ کر ان کی بیوی کو گھر آنے سے منع کر دیا تھا کہ ہماری خواتین با پردہ ہیں اور آپ کی بیوی بے پردہ ہے۔ ایک بار ایسا ہی واقعہ نواب اکبر خان بگٹی کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ وہ ایسے کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو نواب اکبر خان بگٹی کے بیٹے سلال بگٹی کے قتل ہونے پر تعزیت کرنے کی غرض سے نواب اکبر خان بگٹی کے پاس پہنچی تو بگٹی صاحب نے محترمہ بے نظیر بھٹو سے تعزیت لینے سے انکار کرتے ہوئے یہ کہہ کر اسے اپنے گھر بھیج دیا کہ ہم بلوچ مرد خواتین سے تعزیت اور فاتحہ نہیں لیا کرتے۔ ایک بار نواب آف کالا باغ نے گورنر کی حیثیت سے نواب اکبر خان بگٹی سے کہا کہ آپ مچھ جیل میں قید چودھری ظہور کو وہاں ہی قتل کروا دیں تو نواب اکبر خان بگٹی نے کالا باغ کے نواب کو دو ٹوک جواب دیتے ہوئے یہ کہہ کر اس عمل سے انکار کر دیا کہ یہ بات ہماری بلوچی روایات کے بالکل خلاف ہے، چاہے لومڑ ہو یا شیر کسی بھی بندے ہوئے شخص پر وار نہیں کرتے۔ پھر یہ بات صرف بگٹی صاحب کے انکار تک محدود نہیں رہی بلکہ نواب بگٹی صاحب نے چودھری ظہور الہی کی کالا باغ سے مکمل حفاظت بھی کی تھی تاکہ کہیں وہ کسی اور کے ذریعے ہی چودھری صاحب کو نقصان نہ پہنچا دے۔ نواب آف کالا باغ کی وفات کے بعد وہ نوابی نہیں رہی جسے حقیقت میں نوابی کہا جاتا ہے۔ اب تو نوابی کا لقب محض نام تک محدود ہو کر رہ گیا ہے اور کئی ڈپلیکیٹ نواب بن گئے ہیں۔ بالکل اسی طرح نواب اکبر خان بگٹی کی وفات کے بعد بگٹی قبیلے کے بھی بہت سے نام نہاد نواب بن گئے ہیں، لیکن حقیقت میں نواب کوئی بھی نہیں رہا جسے بگٹی قبیلہ دل سے نواب سمجھتا ہو۔ ایک دفعہ بلوچستان میں نواب اکبر خان بگٹی کے علاقے میں ایک مزدور کی بیٹی اغوا ہو گئی۔ وہ مزدور بیچارہ تھانے تو گیا لیکن تھانے دار نے اسے غریب جانتے ہوئے اس کیس کی FIR کاٹنے سے واضح طور پر جواب دے دیا، بلکہ اس مزدور کو بے عزت کرتے ہوئے تھانے دار نے اسے یہ تانا بھی دیا کہ تمہاری بیٹی اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی اور تم ادھر کہتے پھرتے ہو کہ وہ اغوا ہو گئی ہے، لہٰذا تھانے سے وہ بیچارہ غریب مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا، یا یوں کہہ لیں کہ اس کی تذلیل کر کے اسے نکال دیا گیا۔ اتفاقاً اس مزدور کا ایک دوست نواب اکبر خان بگٹی کے ہاں کوئی چھوٹی موٹی ملازمت کرتا تھا۔ وہ اپنے اسی دوست کے ساتھ نواب اکبر خان بگٹی کے ڈیرے پر پہنچا اور کسی طریقے سے نواب صاحب تک رسائی حاصل کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ نواب اکبر خان بگٹی کا اپنا ہی روب و دبدبا بہت تھا۔ اس غریب کی روداد سن کر بگٹی صاحب آگ بگولا ہو گیا۔ ان کے فطری طور پر ہی سرخ چہرے سے واضح نظر آ رہا تھا کہ جیسے وہ بیٹی مزدور کی نہیں بلکہ ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ کیونکہ وہ ایک غیرت مند اور انتہا کا دلیر آدمی تھا، وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور خود چل کر متعلقہ تھانے میں پہنچے اور جاتے ہی تھانے دار کو انہوں نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ تمہارے پاس 24 گھنٹے کا وقت ہے، اگر 24 گھنٹوں میں وہ لڑکی برآمد نہ ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ لہٰذا اتنا کہہ کر نواب صاحب واپس آ گئے۔ پھر جب 24 گھنٹے کا وقت گزر گیا اور اس مزدور کی بیٹی بھی برآمد نہ ہو سکی تو نواب اکبر خان بگٹی نے اس تھانے دار کی بیٹی کو ہی اغوا کروا لیا۔ پھر تھانے دار کو شک گزرا کہ ایسے نواب صاحب نے مجھے دھمکی دی تھی، ہو سکتا ہے کہ اسی کا کام ہو۔ پھر وہ تھانے دار اسی اثنا میں بگٹی کے ڈیرے پر پہنچا اور ان کی منت سماجت کرنے لگا کہ براہ مہربانی میری بیٹی ڈھونڈنے میں میری مدد کر دیں۔ تھانے دار نے اس لیے کہا کیونکہ وہ نواب صاحب پر الزام تراشی کرتے ہوئے ان سے ڈر رہا تھا اور یہ بات بگٹی صاحب کو بھی معلوم تھی۔ پھر بگٹی صاحب نے کہا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے کسی بڑے افسر کے پاس جاتے، DPO کے پاس جاتے، SP کے پاس جاتے یا IG کے پاس جاتے، ادھر کیا لینے آئے ہو؟ وہ تھانے دار انتہائی شرمندگی سے بولا کہ میں افسران کے پاس جا کر اپنی توہین نہیں کروانا چاہتا، وہ کہیں گے کہ آپ تھانے دار ہو کر اپنی ہی بیٹی کو نہیں ڈھونڈ سکے۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت میری بیٹی کو صرف آپ ہی ڈھونڈ کر دے سکتے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، خدا را مجھے معاف کر دیجئے۔ پھر نواب صاحب نے اس تھانے دار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تھانے دار، تیرے پاس اس لڑکی کو ڈھونڈنے کا 24 گھنٹے کا وقت تھا، وہ گزر چکا ہے
اور اب جب تک وہ لڑکی برآمد نہیں ہو جاتی تمہیں بھی تمہاری بیٹی نہیں ملے گی۔ پھر کیا تھا، نواب صاحب کا یہ حربہ کام کر گیا اور اس تھانے دار نے محض چند گھنٹوں کے قلیل وقت میں ہی اس لڑکی کو برآمد کر کے نواب اکبر خان بگٹی کے حوالے کر دیا اور نواب صاحب کے سامنے التجا کی کہ اب تو میری بیٹی مجھے مل جانی چاہیے۔ پھر نواب صاحب نے کہا کہ آپ کی بیٹی بھی میری ہی بیٹی ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے اس لڑکی کو اغوا کیا تھا آپ نے ان لوگوں کے بارے میں تو مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔ تو ایس ایچ او نے کہا کہ جناب مجھے صرف یہ لڑکی ملی ہے، ان لوگوں کا مجھے کچھ نہیں معلوم۔ نواب اکبر خان بگٹی نے کہا کہ جو بھی ہو آپ ان لوگوں کو ہر حال میں ڈھونڈ کر یہاں لاؤ۔ پھر ایس ایچ او نواب صاحب کی آگے درخواستیں کرنے لگا، لیکن نواب اکبر خان بگٹی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اگلی صبح ہی شدید سردی کے ہوتے ہوئے بھی دو آدمی جن کو ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی، یہ تھانے دار دھند میں ہی انہیں نواب اکبر خان بگٹی کے ڈیرے پر لے گیا۔ لیکن ان دونوں کو دیکھ کر نواب صاحب کو شک گزرا کہ کہیں ایس ایچ او کسی بے گناہ کو تو نہیں پکڑ کر لے آیا۔ اسی شبہ کی بنا پر پھر نواب اکبر خان بگٹی نے لڑکی کے ذریعے ان دونوں کی تصدیق کروائی کہ کیا یہ وہی آدمی ہیں۔ پھر لڑکی نے ان دونوں کو دیکھتے ہی کہا کہ جی ہاں، یہی وہ دو ظالم ہیں جنہوں نے میری عزت کو پامال کیا۔ پھر نواب اکبر خان بگٹی نے پہلے تو ان دونوں کو سرے عام پتھر مروائے، پھر انہیں بدترین تشدد کر کے قتل کر دیا۔ پھر نواب صاحب نے ایس ایچ او کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم اب بے فکر ہو کر جاؤ، کیونکہ تمہاری بیٹی بھی بہت جلد تمہارے گھر پہنچنے والی ہے۔ لیکن ایس ایچ او نہ مانا۔ پھر تقریباً اس بات کو 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ ایس ایچ او کو فون آ گیا کہ ہماری بیٹی گھر پہنچ چکی ہے۔ پھر ایس ایچ او نے نواب صاحب کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ نواب اکبر خان بگٹی اکثر یہ تاریخی الفاظ دہرایا کرتے تھے کہ جس ملک کی عدالتیں انصاف مہیا نہ کر سکیں، جس ملک کے قانونی ادارے انصاف پر نہ چل سکیں اور ملک میں اشراف یا غریبوں کے حقوق انہیں دلوانے سے قاصر ہو جائیں، اور جب عدلیہ انصاف کرنے سے روگردانی کرنے لگے تو پھر مجبوراً لوگوں کو خود اپنی ہی عدالت بنا لینی چاہیے، جہاں بغیر کسی تفریق کے حق اور انصاف پر مبنی فیصلے ہو سکیں، جس میں کسی کے ساتھ بھی ذرہ برابر زیادتی نہ ہو سکے۔ دوستو، دنیا کی ہر چیز ہونے کے باوجود بھی بگٹی صاحب بہت مضبوط کردار کے مالک تھے۔ دراصل سنگلاخ بلوچستان کی سرزمین پر سمجھ لیں کہ ایک چیتا تھا۔ 1960 کی دہائی میں ایک امریکی صحافیہ میتھس، جس نے اپنی زندگی کے 5 سال ڈیرہ بگٹی کے علاقوں میں گزارے تھے، اس نے اپنی کتاب جس کا عنوان انہوں نے ٹائیگرز آف بلوچستان رکھا تھا، اسی کتاب میں نواب اکبر خان بگٹی کے بقول جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے اپنی زندگی کا پہلا قتل 11 سال کی عمر میں کیا تھا، لیکن پھر بھی ضروری نہیں کہ وہ میرا پہلا ہی قتل ہو سکتا ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی کوئی قتل کیا ہو اور مجھے یاد نہ ہو۔ نواب اکبر خان بگٹی کے علاقے کے لوگوں کے بقول ایک دن ان کے قبیلے کا ایک بلوچ نواب اکبر خان بگٹی کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ فلاں پشتون آدمی نے میرے بھائی کو قتل کر دیا ہے، برائے مہربانی آپ میرے بھائی کے قتل کا مجھے انتقام لے کر دیں۔ یہ شخص جانتا تھا کہ جس شخص کے سامنے میں کھڑا یہ التجا کر رہا ہوں یہ مجھے انصاف دلوا کر رہے گا، یہ ابھی میرے ساتھ گاڑی میں جائے گا اور مجھے میرا بدلہ لے کر دے گا۔ لیکن ایسا ہرگز نہ ہوا، کیونکہ اسی وقت نواب صاحب نے اپنے محافظ سے بندوق مانگی اور بندوق پکڑتے ہی فوراً اس بلوچ کو ہلاک کرتے ہوئے کہا کہ اس شخص کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں جو اپنے بھائی کے قتل کا انتقام بھی نہ لے سکتا ہو۔ اس کو چاہیے تھا کہ اپنے بھائی کا انتقام لیتے ہوئے خود قتل ہو جاتا تو بگٹی اس کے کہے بغیر ان دونوں کا بدلہ لیتا کہ دنیا دیکھتی۔ چودھری شجاعت حسین کو کون نہیں جانتا، وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم رہنے کے علاوہ اور بھی بہت سے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ وہ اپنی کتاب سچ تو یہ ہے میں بیان کرتے ہیں کہ جن دنوں نواب صاحب اور پرویز مشرف کی دشمنی عروج پر تھی تو انہی دنوں ہم نواب اکبر خان بگٹی کے گھر چلے گئے۔ میرے ساتھ مشاہد حسین، سید مونس الہی اور خاتون صحافی نسیم زہرا بھی تھی۔ لیکن جب نواب صاحب کے گھر پہنچے تو ہم نے وہاں ایک بہت ہی عجیب سا منظر دیکھا۔ وہ یہ تھا کہ ان کے گھر میں ایک بڑا سا گڑھا بنا ہوا تھا۔ جب ہم نے اس گڑھے کے بارے میں نواب صاحب سے دریافت کیا تو اس بارے میں نواب اکبر خان بگٹی کا کہنا تھا کہ یہ فوجی بمباری کی وجہ سے بنا ہے اور اسی بمباری میں
میری پوتی بھی زخمی ہو گئی تھی۔ بگٹی صاحب کے بقول لیکن یہ بات انہوں نے اپنی عوام کے سامنے کبھی بھی عیاں نہیں کی۔ جب ہم نے پوچھا کہ وہ کس لیے نہیں کی، بگٹی صاحب نے کہا کہ اس لیے نہیں عیاں کی کہ کیونکہ اس علاقے میں مزید اشتعال پھیلنے کا اندیشہ تھا۔ پھر ہم نے دیکھا تو ان کے گھر کے قریب ایک فوجی چوکی بھی موجود تھی۔ نواب صاحب نے یہ کہتے ہوئے اس چوکی کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا کہ اس چوکی کی وجہ سے ان کے گھر کی بے پردگی ہوتی ہے۔ پھر جب ہم ڈیرہ بگٹی سے واپس آ کر اسلام آباد سے گزر رہے تھے تو ہم نے پرویز مشرف کے ساتھ ایک مختصر سی ملاقات کے دوران انہیں بگٹی کی چوکی والی بات بتائی تو پھر مشرف نے ہمارے کہنے پر چوکی کو فوری طور پر ہٹانے کا حکم دے دیا تھا۔ پھر چودھری شجاعت حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب بگٹی صاحب کا بیٹا قتل ہوا تو ان دنوں میر ظفر اللہ جمالی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ تھے، لہٰذا نواب اکبر خان بگٹی اسے بھی اپنے بیٹے کے قتل کا ذمہ دار سمجھتے تھے۔ اور پھر مزید اکبر خان بگٹی نے اپنے بیٹے کی FIR بھی درج کرانے سے انکار کر دیا اور پھر اپنے سب سے لاڈلے بیٹے کے تابوت میں اپنی داڑھی کو باہر رکھتے ہوئے یہ عہد کیا کہ وہ اپنے بیٹے کے قتل کا بدلہ خود اپنے ہاتھوں سے لیں گے۔ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان میر ظفر اللہ جمالی خوف کی وجہ سے نواب بگٹی کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے مجھے بھی اپنے ساتھ ڈیرہ بگٹی لے گئے۔ وہ اس لیے تاکہ میں نواب بگٹی صاحب کو یہ باور کروا سکوں کہ میر جمالی کا اس قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ بے قصور ہے، لہٰذا انہیں معاف کر دیں۔ جب ہم بگٹی صاحب کے گھر پہنچے تو دوران ملاقات اچانک بگٹی صاحب اٹھے اور مجھے اشارہ کیا کہ آپ دوسرے کمرے میں آ کر میری بات سنیں۔ پھر دوسرے کمرے میں لے جا کر بگٹی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ ظفر اللہ جمالی خود چل کر میرے گھر آ گیا ہے، اب آپ ہی بتاؤ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ میں نے التجا کرتے ہوئے کہا کہ بگٹی صاحب ان کا کوئی نہیں، میرا تو آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ انہیں معاف کر دیں۔ پھر بگٹی صاحب کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں اسے معاف کر دیتا ہوں، لیکن صرف ایک شرط پر، وہ یہ ہے کہ اگر جمالی صاحب واقعی سچے ہیں تو وہ دیکھتے ہوئے انگاروں پر ننگے پاؤں چل کر اپنی بے گناہی ثابت بھی کر کے دکھائیں۔ پھر جب یہ بات ظفر اللہ جمالی کو معلوم ہوئی تو انہوں نے دیکھتے انگاروں پر ننگے پاؤں چلنے سے معذرت کر لی۔ پھر چودھری شجاعت حسین نے جنرل مشرف اور نواب اکبر خان بگٹی کے تنازع کی طرف رخ کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے جنرل پرویز مشرف اور نواب اکبر خان بگٹی کے درمیان ایک براہ راست ملاقات کروانے کا بڑی مشکلوں سے بندوبست کیا تھا تاکہ یہ دونوں حریف ایک دوسرے کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کر سکیں۔ یہ میٹنگ میں نے اسلام آباد میں رکھی تھی، لیکن افسوس جس دن یہ میٹنگ ہونا تھی اس دن طے شدہ وقت سے کچھ دیر پہلے ہی یہ میٹنگ بغیر کوئی وجہ بتائے اچانک منسوخ ہو گئی۔ میں بھی حیران تھا کہ آخر ایسا کس وجہ سے ہوا۔ پھر بعد میں نواب اکبر خان بگٹی نے مجھے بتایا کہ صدر مشرف کی آفس سے ہمیں فون آیا تھا کہ پرویز مشرف کو لانے والا جہاز ڈیرہ بگٹی پہنچنے کے بعد خراب ہو گیا ہے، لہٰذا میٹنگ منسوخ کی جاتی ہے۔ پھر نواب اکبر خان بگٹی کا مزید کہنا تھا کہ اس فون سے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد صدر مشرف کا جہاز میں نے خود اپنی آنکھوں سے فضا میں اڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ڈیرہ بگٹی ایئر بیس سے واپس اڑ کر جا رہا تھا۔ پھر چودھری شجاعت حسین نے ان دونوں حریفوں سے متعلق ایک اور واقعہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ یہ نواب اکبر خان بگٹی کے ہلاک ہونے سے کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، جب ہم ایک روز صدر مشرف کے ساتھ معمول کی ایک میٹنگ کرنے میں مصروف تھے۔ اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس جنرل ندیم اعجاز نے اکبر بگٹی کے بارے میں پرویز مشرف کو یہ بتانا شروع کیا کہ بگٹی پہاڑوں میں روپوش ہو چکے ہیں، لیکن وہ کہاں تک بھاگیں گے، ہم جلد ہی ان کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں اس دوران میں نے محسوس کیا کہ جنرل ندیم اعجاز جب بھی اکبر بگٹی کے بارے میں بات کرتے تو ان کا لہجہ بہت سخت ہو جاتا۔ پھر میٹنگ ختم ہونے کے بعد میں اور مشاہد حسین دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جنرل ندیم اعجاز کے گھر جائیں گے اور ان کے دماغ سے نواب اکبر خان بگٹی کے بارے میں غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر جب ہم جنرل ندیم اعجاز کے گھر پہنچے تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ نواب اکبر خان بگٹی کے ساتھ ان دنوں حکومت کی محاذ آرائی چل رہی ہے، مگر ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اکبر بگٹی بلوچستان کے ان رہنماؤں میں سے ہیں جو وفاق کے حامی رہے ہیں اور قوم پرستوں کے مقابلے میں انہوں نے ہمیشہ وفاق کا ساتھ دیا ہے۔
ہم نے جنرل ندیم سے کہا کہ ہماری ذاتی طور پر آپ کے سامنے درخواست صرف یہ ہے کہ کم از کم آپ اکبر بگٹی کو مارے نہیں بلکہ انہیں گرفتار کر لیں۔ اتنا کہہ کر ہم واپس آ گئے، مگر افسوس اگلے روز ہی اکبر بگٹی کی موت کی خبر آ گئی۔ قدرتی طور پر مجھے اس کا بہت زیادہ دکھ ہوا۔ پھر نواب اکبر بگٹی کی وفات کے اگلے روز ہی صدر پرویز مشرف نے مری میں ایک میٹنگ بلائی، جس میں میرے علاوہ جوائنٹ چیف آف سٹاف DGISI، DGIB اور DGIM بھی موجود تھے۔ اس میٹنگ میں جنرل اعجاز نے تمام شرکا کے سامنے صدر مشرف کو بتایا کہ کوئٹہ میں لوگ نواب اکبر خان بگٹی کے قتل پر بہت خوش ہیں، یہاں تک کہ وہ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ نواب اکبر خان بگٹی کے جنازے پر بھی کوئی نہیں آئے گا۔ یہ سن کر میں نے بریگیڈیئر اعجاز شاہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اب جو میں پنجابی میں کہاوت بولنے لگا ہوں، آپ ذرا اس کا ترجمہ کر کے جنرل صاحب کو بتا دیں۔ پنجابی کے ایک صوفی شاعر میاں محمد بخش نے کہا تھا کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی ایک دن ٹر جانا ہے۔ یہ سن کر صدر مشرف کہنے لگے کہ ترجمے کی کوئی ضرورت نہیں، میری سمجھ میں اس کا مطلب آ گیا ہے۔ اس کے بعد ہماری میٹنگ میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ اب نواب اکبر خان بگٹی کے جنازے میں کسی حکومتی عہدیدار کو بھیجنا چاہیے یا کون جائے گا۔ اس پر صدر مشرف نے کہا کہ ہم ایک حکومتی نمائندہ بھجوا دیتے ہیں۔ بالآخر ان سب نے میرا نام تجویز کیا کہ شجاعت نواب اکبر بگٹی کے جنازے میں شرکت کریں گے، جس پر میٹنگ میں موجود کسی نے پرویز مشرف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ صدر صاحب، چودھری صاحب کی جان آپ کیوں خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ بات مختصر یہ کہ حکومت کے کسی بھی نمائندے نے نواب اکبر خان بگٹی کے جنازے میں شرکت نہیں کی، سوائے وہاں موجود چند سیکیورٹی اہلکاروں کے۔ آپ ذرا مشیروں کا حکمرانوں کو بے وقوف بنانے کا اندازہ لگا لیجئے کہ جنرل ندیم اعجاز جنرل مشرف کو بتاتے ہیں کہ بگٹی کی موت پر کوئٹہ کے لوگ بہت خوش ہیں اور مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، حالانکہ وہاں تو اگلے روز پورے بلوچستان میں ہڑتال تھی۔ لیکن جنرل مشرف پھر بھی ندیم اعجاز کی اس طرح کی من گھڑت باتوں پر یقین کر لیا کرتے تھے۔ نواب اکبر خان بگٹی کے قتل کے حوالے سے قمر انتظار محمد خان اپنی کتاب سازشوں اور غداری کی داستان میں لکھتے ہیں کہ کسی فوجی افسر نے سوئی گیس فیلڈ میں خدمات سر انجام دینے والی ایک صاحبہ کے ساتھ زیادتی کی۔ نواب اکبر خان بگٹی نے اس زیادتی پر شدید احتجاج کیا، وہ اس لیے کیونکہ وہ فوجی افسر کو اس کے گھنونے عمل پر سزا دلوانا چاہتے تھے۔ لیکن پرویز مشرف نے اس واقعہ کو معمولی بات سمجھ کر اکبر بگٹی پر شدید تنقید کے تیر چلا دیے۔ پھر حالات بگڑ گئے۔ لڑکی کو انصاف نہ ملنے پر بلوچوں نے مجبوراً ہتھیار اٹھا لیے اور ایک غار میں چلے گئے۔ پھر ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی بجائے جنرل پرویز صرف بلوچوں کو دھمکیاں دیتا رہا کہ آپ پر ایسی جگہ سے فائر ہوگا کہ کسی کو خبر تک نہیں ہوگی۔ پھر اس کی اسی دھمکی نے نتیجتاً 26 اگست 2006 کو حقیقت کا روپ دھار لیا اور غار کو بمباری کر کے تباہ کر دیا گیا۔ یہاں پر چند سیاسی اور دیگر لوگوں کا کہنا ہے کہ بمباری باہر سے نہیں ہوئی بلکہ ان پہاڑیوں کے اندر سے ہی ہوئی، چونکہ نواب اکبر بگٹی خان کے حکم کے علاوہ وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ بہرحال نواب صاحب اپنے ساتھیوں سمیت اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ پھر نواب صاحب کی وفات سے اگلے روز معروف سیاستدان جاوید ہاشمی نے بھی، جو کہ اس وقت جیل میں قید تھے، دوران قید ہی انہوں نے اپنی بیٹی کو لکھا، جس میں انہوں نے کہا کہ حکومت کے لیے ایک 80 سالہ بوڑھے کو گرفتار کرنا اتنا مشکل کام نہ تھا، وہ آسانی سے اسے پکڑ سکتے تھے، مگر حکمران تو اسے ڈاکٹر شازیہ کی عصمت دری کرنے والے افسر پر تنقید کرنے کے جرم پر مزہ چکھانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ ملک بے شک ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، قوم کی بیٹیوں کی عصمتیں لوٹ لی جائیں، چلو کسی طریقے وردی اور اس کی عصمت کا تحفظ تو ہو گیا، چلو کسی طریقے وردی اور اس کی عصمت کا تحفظ تو ہو گیا۔ جاوید ہاشمی نے اپنے خط میں مزید لکھا کہ کاش آج اکبر بگٹی کی جگہ مجھے تابوت میں بند کر کے اس پر 2 تالے لگا کر دفن کیا جا رہا ہوتا تو پاکستان کو اتنا نقصان نہ پہنچتا جتنا بگٹی کی موت نے پہنچایا۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے دشمن بھی پاکستان کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا نادان دوستوں نے اسے پہنچایا۔ اکبر بگٹی کو جس طرح مارا گیا، کسی تہذیب یافتہ معاشرے میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تفصیل جاوید ہاشمی کی کتاب تختہ دار کے سائے تلے میں الوداع اکبر بگٹی کے عنوان سے موجود ہے، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح
नवाब ऑफ कालाबाग बहुत सी खूबियों के साथ साथ जागीरदाराना रौनक के भी मालिक थे। एक बार नवाब साहब ने अपने घरेलू मुलाजम उमर हयात दाया को मना किया कि मेरे मेहमान आए हुए हैं, लिहाजा तुम अंदर किसी को भी मत भेजना। बेचारे मुलाजिम ने गलती से किसी को अंदर भेज दिया। जब मेहमान चले गए तो नवाब साहब ने इसे बुलाकर ऐसा थप्पड़ रसीद किया कि वो हमेशा के लिए बहरा हो गया। किसी दौर में इमरान खान के और नवाब ऑफ कालाबाग के खानदान में एक तारीखी दुश्मनी रही है, जिसके असबाब भी सियासत में पेवस्त हो चुके हैं। महकमा अनहार और PWD से वाबस्ता रहने वाले इमरान खान के वालिद नवाब ऑफ कालाबाग के जबर का निशाना भी बनते रहे हैं। इमरान खान के चचा जफरुल्लाह खान न्याजी ने सदारती इंतखाबात में जब जनरल अयूब खान की बजाय मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना का साथ दिया तो इसी वजह से इमरान खान का खानदान मियां वाली में साबिक गवर्नर मगरबी पाकिस्तान मलिक अमीर मोहम्मद खान की मुखालफत के जख्म सहता रहा। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि इस जुर्म के बाद इमरान खान के चचा पर नवाब साहब की जानिब से कातलाना हमले भी होते रहे। फिर जब इमरान खान के वालिद इंजीनियर इकरामुल्लाह खान न्याजी PWD के चीफ इंजीनियर बने तो गवर्नर नवाब ऑफ कालाबाग ने इन्हें सियासी मुखालफत की वजह से परेशान करना शुरू कर दिया। बिलाखिर तंग आकर एक दिन 1967 में इकरामुल्लाह खान चीफ इंजीनियर PWD के ओहदा से मुस्ताफी हो गए।